Thank you پادری صاحب, God bless you. اب عزیزوں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اسی صلیب کی داستان پہ ہم بندھے رہتے ہیں اور خداوند کو اور قریب سے ہم جانتے ہیں. یہ کچھ 1 بجے کا وقت ہے, کچھ دوپہر کے 1 بجے کا وقت ہے جب یہ 5واں کلمہ خداوند نے اپنے لب مبارک سے کہا. لوکا کی انجیل اس کے 19 باب 28 آیت میں لکھا ہے, میں پیاسا ہوں. اس وقت خداوند یسوع مسیح کی زبان تالو سے چپک ہوئی تھی, جسم زخمی تھا, دکھ میں تھا, تکلیف میں تھا. کیا خداوند فزیکل پیاس کی بات کر رہا تھا, اور واز اٹ سم تھنگ مور؟ اس بات کو زیادہ بیان کرنے کے لیے, اس کلمے کو بیان کرنے کے لیے میں بہت عزت کے ساتھ انوائٹ کرنا چاہوں گی ایوانجلسٹ ہارون شہزاد کو. بہت ساری تالیوں میں پلیز ایوانجلسٹ ہارون شہزاد جو آ کے یہ 5واں کلمہ جو میں پیاسا ہوں ہمارے سمے بیان کریں گے. Good afternoon, everyone. I'm really thankful to Lord Jesus Christ for giving me this opportunity, and especially for the senior pastor, Mr. and Mrs. Emmanuel, and Pastor Safdar, and Mr. and Mrs. Pastor Safdar, for giving this opportunity to me to talk about یہ جو ایک اتنا بڑا ایونٹ ہماری انسانی زندگی میں یا انسانوں کی زندگی میں ہوا ہے, جو کہ یہ صلیب کا جو ایونٹ ہے. اور مجھے خاص طور پہ آج بولا گیا کہ ہارون یو ہیو ٹو اسپیک جو 5واں کلمہ ہے, جو کہ ہے آئی تھرسٹ, میں پیاسا ہوں. اگر عزیزو اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں کہ صلیب کا یہ واقعہ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا تاکہ ہم قربان نہ ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے دعویدار رہیں. اب یہ واقعہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے, جب خداوند یسوع مسیح آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں, اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم بیک پہ جائیں, جیسے پادری صاحب نے کہا کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور خدا خود کلام تھا, رائٹ. اگر ہم دیکھیں کہ تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو, جبکہ دنیا تخلیق میں نہیں آئی تھی, نہ ہی انسان تھا, نہ ہی آسمان تھی, نہ ہی زمین تھا, نہ ہی پانی تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تب خداوند یسوع مسیح نے, خداوند کے اکلوتے بیٹے نے اپنے آپ کو ہماری گناہ کے لیے پیش کیا. اس کو اگر میں کوٹ کرنا چاہوں یہاں پہ مکاشوہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے, The Lamb who was slain for the creation of the world. وہ برا جو دنیا کی بنیاد سے پہلے ذبح کیا گیا. So he was the one, he didn't get forced. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ he was not forced to go on that cross and sacrifice himself for our sin. He volunteered himself. He volunteered, انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ ہم نہ مرے, ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور ابتدا میں اگر ہم دیکھیں اس صلیب کو اور اس پیاس کو جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر ہے, اس کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو خداوند نے پہلے آسمان اور زمین کو بنایا, پانیوں کو بنایا, اور اس کے اندر جیسے ہم سب جانتے ہیں آدم کو رکھا. یہ پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 15ویں آیت میں ہے کہ خدا نے آدم کو باغ عدن میں رکھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کہ خدا کی حضوری میں وہ دونوں تھے. So there was something in the Garden of Eden which Adam was having. And what was that? That was the relationship. That closeness جو کہ خدا کے ساتھ کس کی تھی؟ آدم کی تھی. اور آدم جو تھا اس وقت خدا کے ساتھ ایک پیورٹی میں انوالو تھا اور رہتا تھا. لیکن سڈنلی ہم دیکھیں, اور مین وائل وہاں پہ کوئی سن نہیں تھا, وہاں پہ کوئی پیاس نہیں تھی, کوئی ڈرائنس نہیں تھی,
But if you go further down in the same Genesis 3:23, it says, यहां पे कहा जा रहा है कि आदम को बाग से निकाल दिया गया. Certainly we see that he is being kicked out from the Garden of Eden. Why? यहाँ पे आगे अगर हम देखें यूसाया की किताब उसकी 59 और सेकंड आयत में वो कहता है कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें खुदा से जुदा कर दिया. So now we see there is a separation between the God and Adam. Now he's been kicked out. He is kicked out from the presence of the God. Now he is alone by himself. He and his family are all by themselves. There is no presence of God which he enjoyed in the Garden of the Eden. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ना सिर्फ आदम बल्कि आज हम सब बनीनो इंसान जो हैं उस ही एक गुनाह की वजह से हम सब एक ड्राइनेस की फॉर्म में आ चुके हैं. उस रिलेशनशिप को खो चुके हैं जो कि हमारी खुदा के साथ बाग़ अदन में थी. उस गुनाह की वजह से जिसकी वजह से हमें वहां से निकाल दिया गया, आज हम स्पिरिचुअल ड्राइनेस, एक एम्प्टीनेस और एक कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रहे हैं. अजीजों, आज हमारी जिंदगियों में एक अनथक दौड़ लगी हुई है उसी प्यास को बुझाने के लिए, उसी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए कि हम अपने आप को किसी तरह से सेटिस्फाई कर लें. उसके लिए हम क्या करते हैं? नया से नया फोन, नई से नई गाड़ी, नया से नया घर, नई रिलेशनशिप. वी वेंट एंड हम जाके गुलामी करने शुरू कर देते हैं उस चीज की जिससे हमें खुदा ने क्या कहा है कि मत करो. We go after worldly things. And what are those worldly things? We spend our time after money. So this dryness which इंसान के पास उस गुनाह की वजह से आई, तो वो जो ड्राइनेस है वो एक प्यास है. और अजीजों, इस प्यास को समझने के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे कह रहा है मैं प्यासा हूं, I thirst, इसको समझने के लिए हमें यहां पे थोड़ा सा पॉज लेके सोचना पड़ेगा कि प्यासा के लुग़वी मायने क्या है. Yeah, why we get thirst? As a human, we get thirst when we have this body, and we thirst because we need water. लेकिन in the other words, अगर हम दूसरी तरह से देखें तो ये तो या फिर रूहानी या फिर जज्बाती या ज़हनी तौर पर किसी चीज को शिद्दत से चाहना या हासिल करना, इसको भी प्यास कहते हैं. और खुदावंद यीशु मसीह जब यहां पे अपनी स्पिरिचुअल थर्स्ट की बात कर रहा है, he is thirsty physically, he was a complete human, but now he is talking about his spiritual thirst which he is still asking us. अगर हम यहां पे देखें ज़बूर 42:1 में वो कहता है कि मेरी जान खुदा की प्यासी है. And now here, the David is saying after the separation from the God, he is saying, I am thirsty for that companionship. Again, he says in Psalm 63:1, he is saying, I thirst for you, God. Every human has an inner thirst for God. ये प्यास आज भी हम में है और ये बुझ नहीं रही. लेकिन अजीजों, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि खुदावन ने बार बार क्लेम किया. जब से वो पैदा हुआ उसकी 33 साल की जिंदगी में he was claiming that he was Messiah, he was the king, he was the son of God, he was the living water, and he is the water of life. So if he is the water of life, what are we now waiting for? अगर हम आगे देखें जॉन 4:13-4 में कहता है whoever drink the water I give will never thirst. ये वो प्यास है. वो इस प्यास की बात नहीं कर रहा कि मुझे पानी दे दो, you will drink it and it's finished for the moment and then it will come back. But Jesus Christ is talking on the cross that I am going to take your sins, I am going to take your dryness away. वो गुनाह जो आदम ने बाग अदन में किया, वो ड्राइनेस जो उसके अंदर आ गई, वो सेपरेशन जो खुदा से आ गई, वो सेपरेशन, वो ड्राइनेस खुदावंद यीशु मसीह ने क्रॉस पे ले ली. सोचिए वो कितनी बड़ी होगी. He is dying nakedly, hanging on that cross and saying, I'm thirsty. मैं प्यासा हूं. I thirst. What he thirsts for? He thirsts for our souls,
our redemption, تاکہ ہم نجات پا سکیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں. یہاں پہ خداوند یسوع مسیح، میں ایک اور کوٹ کرنا چاہوں گا. جان 4:26-27 میں ایک ایونٹ ہے کہ وہ سامری عورت کو کہتا ہے کہ I am he. I am he. وہ ہی کیا ہے؟ He is the one, خدا کا برہ. He is telling، پیدائش سے لے کے جب تک وہ اس زمین پہ رہا، یہاں تک کہ صلیب پہ آخر میں جب وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، تب بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں وہ جو تمہاری نجات کے لیے آج اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. جیزس نے اپنے آپ کو بہت مرتبہ ریویل کیا کہ وہی وہ مسیح ہے، وہی وہ لیونگ واٹر ہے. اور اگر ہم دیکھیں، نہ صرف ہم بعض اوقات غیر قوموں کے ساتھ آ کے کانفلکٹس میں آ جاتے ہیں اور وہ ہماری سالویشن ہم سے چھیننا چاہتے ہیں انہی کلموں کو آپ کے سامنے رکھ کے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کلمے صرف کلمے نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری پروفیسیز کو کمپلیٹ بھی کر رہا ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. اگر آپ دیکھیں زبور کی کتاب، اس کا 22واں باب، اس کی 15ویں آیت کہہ رہا ہے میری زبان میرے تالو سے چپک گئی ہے. That's a prophecy fulfilled. He's telling the people standing right in front of that this is me. It is me who it is. یسوع کی پیاس آج کیسے بجھنے والی ہے؟ آج ہم اپنے دلوں کو کھولیں اور بتائیں کہ ہاں، ہم بھی وہی آدم ہیں جس نے تیری ریلیشن شپ کو ہم نے کھو دیا. آج ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے اس کی حضور میں، اور اس تھرسٹ کو اپنی تھرسٹ کے ساتھ ملا کے. دیکھیے، you cannot enter the presence of God. When you and me were brought out from the presence of God, we were in sin. And now when we enter into the presence of God, we have to be purified. And that's the purification. That's the purification which is hanging on the cross today. That's the door for us to enter. آخر میں کہنا چاہوں گا کہ یسوع کی یہ چیخ نہیں تھی. It was a still. وہ ابھی بھی آپ کو پکار رہا ہے. He's saying میں ابھی بھی پیاسا ہوں. He's still thirsty. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پیاسو 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 بابو تو صحیح لے لو. Thank you very much. God bless you. عزیزیں، ایک بار پھر بہت ساری تالیاں ایونجلسٹ ہارون شہزاد کے لیے. such a powerful, wonderful message. God bless you. عزیزوں، اب ہم آگے ورشپ کی طرف بڑھیں گے اور اپنے دلوں کو اس ورشپ کے لیے، پرستش کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اسی پرستش کے درمیان ہم ہدیہ جات بھی اٹھائے